اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے بحث ابھی تک تمہید میں ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے علوم قرآن کی تعریف کی، اس کے بعد علوم قرآن کی تاریخ مختصراً بیان کیا، جس میں دو مرحلوں میں علوم قرآن ترقی کیا، ایک عصر صحابہ اور رسول میں، اور دوسرا مرحلہ اس کے بعد والے مرحلے میں قرآن علوم قرآن پر مسلمانوں نے کام کیا۔ اور پچھلے درس میں اس کے موضوع کے بارے میں اور اس کے مقاصد اور ان چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، اور صرف یہ ایک چیز رہ گئی تھی کہ یہ جو علوم قرآن ہے یہ تو بہت سارے علوم ہے، تو یہ ان کا جو موضوع ہے وہ قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم ان میں سے ہر ایک کے موضوع کس طرح بنتا ہے، یہ ایک ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے صاحب کتاب آغا ریاض حفظہ اللہ نے اس کا جواب یہاں پہ نہیں دیا ہے، بلکہ آغا باقر حکیم نے اپنے علوم قرآن کی اس میں یہ دیا ہے۔ تو آغا نے فرمایا کہ یہ قرآن مختلف جہات، اس کی بہت سارے جہت ہیں، یعنی صرف اس میں ایک جہت نہیں ہے، مختلف قسم کے علوم اس میں پائے جاتے ہیں، جن کے ذریعے سے انسان آیات کی جو معانی ہے، اس کے مضامین ہیں، ان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے۔ تو اگر ہم اس قرآن کو اس کے معانی اور اس کی مدلول ہے، جس معنی پر یہ الفاظ قرآن کے الفاظ دلالت کرتی ہے، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو وہ قرآن اس کے لیے تفسیر کے لیے موضوع بن جائے گا۔ تفسیر میں قرآن کی معانی کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی تشریح بیان کیا جاتا ہے، لہٰذا قرآن تفسیر کے لیے موضوع بنے گا۔ اسی طرح ان میں سے ہر ایک علم دوسرا اگر قرآن تشریح کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، قرآن کے اندر جو شریعت ہے، احکام ہے، شرعی جو احکام ہے، اگر ہم قرآن کو اس روز سے اگر دیکھا جائے تو قرآن آیات الاحکام کے نام پر اس کے آیات الاحکام کے موضوع بنیں گے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کو نبی کے نبوت کی سچائی کے لیے، کیونکہ جو پیغمبر کی نبوت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر گرامی نے دلیل پیش کیا تھا، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کس طرح معجزہ پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہے، وہ معجزہ ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں لا سکا، لہٰذا پیغمبر نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ کیا ہے، سچا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت قرآن موضوع بنیں گے علم اعجاز کے لیے، علم اعجاز کا قرآن موضوع بنیں گے۔ اسی طرح اگر قرآن کو عربی ہونے کے اعتبار سے لغت عرب میں قرآن نازل ہوا ہے، تو عربی کے اعتبار سے اگر قرآن کو ہم دیکھیں، اس جہت سے دیکھیں تو یہ قرآن علم بلاغہ یا علم اعراب یا نحو کے لیے قرآن مجید موضوع بنے گا۔ اسی طرح اگر قرآن کو لکھائی کے اعتبار سے، تدوین کے اعتبار سے جو لکھائی ہے اس کے اعتبار سے اگر ہم قرآن کو اس جہت سے دیکھا جائے تو اس وقت قرآن مجید اس کے لیے رسم قرآن یا رسم خط کے لیے موضوع بنے گا، جو لکھائی ہے، رسم، جیسا ابھی ہمارے پاس جو رسم ہے وہ رسم خود پیغمبر کے دور میں اس طرح نہیں تھا، قرآن بغیر نقطے کے تھے۔ اب پیغمبر کے بعد ان پر نقطے، یا مثلا ابھی موجودہ دور میں مختلف قسم کی جو حرکات وغیرہ ہے یا وقف وغیرہ ہے، وہ سارے اس زمانے میں نہیں تھا، بعد میں آہستہ آہستہ ترقی کر کے بعد میں یہ ساری چیزیں ہوا ہے۔ تو اگر اس جہت کو دیکھا جائے تو قرآن مجید رسم قرآن یا رسم خط کے لیے موضوع بنے گا۔ اگر اسی طرح ہم قرآن کو قراءت سے وہ کر لیں، پڑھنے کے اعتبار سے دیکھا جائے، کیونکہ خود لفظ قرآن کا معنی پڑھنا ہے، اگر قرآن کو پڑھنے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو اس وقت اس جہت سے دیکھا جائے تو اس کو یہ قرآن قراءت کے لیے موضوع بنے گی، کیونکہ قرآن مجید کی جو الفاظ ہیں، جو آیات ہیں، ان کے لیے بہت سارے قراءت اسلامی فرقوں میں یہ رائج ہے۔ بہت سارے لوگ ان کو متواتر سمجھتے ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک متواتر نہیں ہے، لیکن باقی جو مسلمان فرقے ہیں ان کے یہ جو قراءت ہے مشہور ابھی 7 ہے، 7 ہے اور 10 بھی، بہت ساری بھی اس میں مختلف آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید کو اس اگر جہت سے دیکھا جائے تو یہ قرآن ان کے لیے قراءت کے لیے کیا بنیں گے، موضوع بنیں گے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ قرآن کے بعض آیات ایک معین حادثے کی وجہ سے، کسی
واقعہ یا کسی حادثے کی وجہ سے جو ہے قرآن کی آیت جو ہے نازل ہوئی ہے، اگر ہم اس جہت سے دیکھا جائے تو وہاں پہ قرآن جو ہے اسباب نزول یا شان نزول کے لیے کیا بنیں گے؟ موضوع بنیں گے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کو جو ہے نازل ہونے کے مکان اور زمان کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کس زمانے میں اور یعنی کس جگہ پہ نازل ہوا ہے، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ قرآن جو ہے مکی اور مدنی وغیرہ کے لیے کیا بنیں گے؟ موضوع بنیں گے۔ اس طرح باقی جو جتنے بھی یعنی علوم قرآن ہے ان میں سے ہر ایک جو ہے یعنی قرآن مجید ان میں سے ہر ایک کے لیے اس طرح موضوع بنیں گے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے، اب یہ جو ہے اس سے پہلے ہم نے جو ہے علوم قرآن کی جو تاریخ ہے مختصراً بیان کیا تھا۔ اب ہماری اس درس میں جو ہے ہم ان کے اسباب کو بیان کریں گے، یعنی یہ جو علوم قرآن ہے یا تفسیر ہے یہ جو ہے کن اسباب کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے نشو نما پائے، یہ ترقی کر کے جو ہے آگے گئے۔ جیسے کہ ابھی مثلا یہ قرأت وغیرہ ہے، رسم خط ہے، یہ سارے جو ہے پیغمبر کے دور میں یہ ساری چیزیں نہیں تھا، یہ ساری چیزیں بعد میں آیا، لہٰذا یہ ساری چیزیں بعد میں جو ہے کس طرح آیا، ان کے اسباب کیا ہے وہ بتا دیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے مصنف جو ہے فرماتے ہیں کہ فضل قرآن و قدسیت ہی، سب سے پہلے جو قرآن مجید کا جو ہے یہ علوم قرآن کی جو ہے ترقی کرنے کا نشو نما پانے کا جو اسباب ہے ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک اس قرآن کی کیا ہے؟ قدسیت ہے۔ مسلمان اس کو جو ہے مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی جو ہے بہت سارے فضائل ہیں قرآن کی، اس وجہ سے جو ہے جب قرآن بافضیلت اور قدسیت والی کتاب ہے، اس میں جو ہے مسلمان اس کے احترام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے اس کتاب کے جو علوم ہیں، اس سے مربوط جتنے بھی علوم ہیں ان میں مسلمانوں نے ترقی کیا، اس کو جو ہے اہمیت دیا، ان میں جو ہے بہت سارے علوم جو ہے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ جو ہے خود قرآن میں جو ہے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کیونکہ یہ قرآن جو ہے جو پاکیزہ لوگوں کے علاوہ پاکوں کے علاوہ اس کو جو ہے کوئی جو ہے چھو نہیں سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، آیت نمبر آیت نمبر جو ہے لا یمس وہ تو دوربی سمجھو۔ دوسرا جو ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، یہ جو ہے فصلت ہے 41واں آیت ہے۔ جو لوگ اس ذکر کا انکار کرتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ جائے حالانکہ یہ معزز کتاب بنے ہیں، یعنی کتاب یعنی قرآن مجید کی جو ہے فضیلت اور اس کی جو قدسیت ہے اس کے بارے میں آیتیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ بھی فصلت آیت نمبر جو ہے 42 ہے۔ فرماتے ہیں کہ باطل نہ اس کے سامنے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یہ حکمت والا اور لائق ستائش کی نازل کردہ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یعنی یہ جو قرآن مجید جو ہے اس میں ہم نے ترقی کیوں کہ یعنی اس کی جو معانی ہے، اس کی جو تفاسیر ہے اور جو اس میں جو علوم ہے جن کے ذریعے سے جو ہے جن کی وجہ سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ان کو جو ہے ترقی کیوں ملا، تو ان کی قرآن مجید کی فضیلت اور اس کی قدسیت ہے۔ دوسرے مرحلے پر عمق القرآن ہے، قرآن مجید جو ہے بہت عمیق ہے، گہرا ہے، ان کے بہت سارے آیتیں جو ہیں جس میں جو ہے بطون بھی شامل ہے، مختلف یعنی قسم کے یعنی تعالیم ایسے ہیں جو ہر ایک انسان اس کو سمجھنے سے جو ہے کیا ہے قاصر ہے۔ لہٰذا قرآن کے مراحل ہے، یعنی قرآن ہر انسان جو ہے یعنی اس کے اول سے لے کر آخر تک تو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو جتنے یعنی ہر طبقے کے یعنی لوگوں کے لیے قرآن مجید کیا ہے ہدایت کی کتاب ہے۔ لہٰذا جس طبقے کو جو سمجھ میں نہیں آئے اس کو سمجھانے کے لیے جو ہے یعنی ان علوم کو جو ہے لکھنا پڑا، ان علوم کی ضرورت پڑی بھائی، تاکہ وہ جو نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ ان علوم کو پڑھ کے باقی اس میں جو نہیں سمجھے ہیں وہ سمجھ جائیں۔ لہٰذا دوسرا کیا ہے عمق القرآن ہے، قرآن کی جو یعنی گہرائی ہے جس میں جو ہے مختلف قسم کے موضوعات ہے اور ابحاث ہے جن کی وجہ سے عمق کی وجہ سے جو بہت سارے علماء نے جو ہے قرآن مجید کے پر جو ہے کام کیا، ان کے گہرائی تک پہنچنے کے لیے، ان کی جو گہرائی میں جو یعنی الفاظ ہے، ان کی جو معانی خدا کی جو مراد جدی ہے ان کو پانے کے لیے مسلمانوں نے علماء نے جو ہے بہت یعنی اپنے جو ہے کوششیں زیادہ کی اور ان کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے۔ لہٰذا جب کوشش زیادہ کرتے ہیں تو اس علم میں کیا ہو جاتا ہے ترقی پا جاتا ہے، یعنی اس کے اسباب میں سے ایک یہی ہے۔ چاہے یہ جو یعنی ابحاث یعنی علماء جو ہے بحث کرتے ہیں یعنی تحقیق بحث بولتے ہیں، یعنی تحقیق جو کرتے ہیں، چاہے اس کے الفاظ کے اعتبار سے ہو،
چاہے اس کے جو ہے معنی کے اعتبار سے ہو یا چاہے اس کے مضامین کے اعتبار سے ہو، کیونکہ جو ہے قرآن مجید کے جو مختلف پہلوؤں پر جو ہے مسلمانوں نے حتیٰ کہ غیر مسلموں نے جو بہت کام کیا، مسلمانوں سے زیادہ جو ہے غیر مسلموں نے جو ہے قرآن پر جو ہے کام کیا۔ مثلا ابھی وہ تاریخ قرآن اگر آپ دیکھیں اس کا یہ تھیودور نولدکا نام کا جو ہے کسی جو ہے مستشرق نے لکھا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، تاریخ قرآن لکھا ہے، کتنا جو ہے اس نے جو ہے یعنی تفصیل سے جو وہ لکھا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی بہت سارے جو ہے غیر مسلموں نے جو ہے قرآن کے بارے میں، خود پیغمبر کے بارے میں بہت سارے جو ہے چیزیں اسلام کے بارے میں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دوسرا ہے۔ تیسرا مرحلے پہ جو ہے یہ اسلام جو ہے خداوند عالم نے جو ہے اس دین کو قیامت تک رہنے والے اور اپنے پسندیدہ دین قرار دیا، یعنی ہمیشہ رہنے والے دین کیا ہیں؟ دین اسلام ہے، دین خالد ہے، ہمیشہ رہنے والے دین ہے۔ اب اس دین کے جو ہے حقانیت اور اس کو جو ہے ثابت کرنے والی چیز کیا دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے، معجزہ ہے۔ جب تک یہ دین قیامت تک یعنی جب تک یہ دین باقی رہے گا تب تک یہ قرآن کیا ہوگا؟ یہ بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے خالداً جو ہے رہیں گے۔ لہٰذا جب تک یہ قیامت تک رہیں گے تو قیامت تک آنے والوں کے لیے جو ہے یہاں سے کیا ملیں گے؟ احکام ملیں گے، ان کے لیے جو ہے ہدایت کے جو ہے اسباب ملیں گے، امور ملیں گے۔ لہٰذا مسلمان ہر دور میں ہر زمانے میں جو ہے خود اپنے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اسلام پر جو ہے چلانے کے لیے، اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان جو ہے قرآن سے کیا کرتے ہیں؟ استفادہ کرتے ہیں، اس میں بحث کرتے ہیں، اس میں جو ہے تحقیق کرتے ہیں۔ لہٰذا جس کی وجہ سے جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ علوم قرآن جو ہے ترقی کر کے یہاں تک آ گیا۔ چوتھے نمبر پر قرآن کریم میں جو ہے اسلام کی جو بنیادی طور پر جو تعلیم ہے، جو قوانین ہے، جو شریعت ہے، احکام ہیں، وہ جو ہے یعنی قرآن مجید میں ہے مشتمل ہے۔ جو اصول عقیدہ جیسے توحید ہے، نبوت ہے، یعنی اسلام کی جو بنیادی جو یعنی اصول ہے، مثلا جسے ہم جو ہے اصول دین جسے کہا جاتا ہے، مثلا یعنی توحید ہے، امامت ہے، مثلا نبوت ہے، ولایت ہے، اس طرح باقی یعنی چیزیں مثلا قیامت ہے یا ولایت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں ہے۔ لہٰذا اسلام جو ہے مسلمان جو ہے اپنے ان عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلمان اپنے عقیدے کو حاصل کرنے کے لیے اور ان عقیدے کو مضبوط کر کے وہ خدا تک پہنچنے کے لیے مسلمان جو ہے اس یعنی ان علوم میں جو ہے کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ تحقیق کرتے کرتے جو ہے یہ علوم جو ہے ہم تک جو ہے ترقی کر کے پہنچ گئے۔ پانچواں نمبر پر اس میں کسی خاص نام اور خاص واقعات یعنی محدود واقعات کو جو ہے صریحتاً جو ہے ذکر نہیں کیا قرآن مجید میں، یعنی کسی کے نام جو ہے یعنی صریحتاً جو ہے فلان کہہ کر جو ہے مخاطب کر کے جو ہے یعنی قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح پیغمبر کے دور میں جو ہے بہت سارے واقعات ہوئے، بہت سارے حادثات واقع ہوئے، لیکن قرآن مجید نے جو ہے ان حادثات کو جو مخصوص ہوئے ہیں ان کو مخصوص کر کے کسی سے خاص کر کے جو ہے کسی کے نام پر جو ہے وہ قرآن مجید نے ان کو ذکر نہیں کیا۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی دیکھو قرآن میں تو بہت سارے اسماء ہیں، یہاں پہ تو مثلا قرآن میں آغا فرما رہے ہیں کہ قرآن میں جو ہے اسماء نہیں ہے، لیکن قرآن میں تو مثلا حضرت ابراہیم کا ہے، لوط کا ہے، بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، اسی طرح جو ہے بہت سارے واقعات جو ہے ذکر ہوا ہے امم سابقہ کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی صحیح ہے، یعنی قرآن مجید میں ان اسماء کا ذکر نہیں کیا ہے جو خود پیغمبر کے جو ہے اس دین سے مربوط ہو، مثلا خود پیغمبر کے جو ہے بعد آنے والے جو جانشین وغیرہ ہیں ان سے مربوط نہیں ہو۔ مثلا ائمہ کے نام جو ہے مثلا اگر یہاں قرآن میں ہوتا تو بعد میں جو ہے یہ قرآن جو ہے تحریف کا جو ہے زیادہ جو ہے تحریف کے شکار ہونے کا زیادہ چانس ہوتا تھا۔ اسی طرح مثلا اگر جو ائمہ کے بارے میں جو یعنی آیتیں نازل ہوئے صریحتاً وہاں پہ ائمہ کے نام لے کے جو ہے ذکر نہیں کیا کہ مثلا وہ رکوع والے آیات ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، مثلا اس میں جو ہے یہ ذکر نہیں کیا کہ علی کے بارے میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اگر علی کا نام لیتا تو اس وقت ہو سکتا تھا بعد میں آنے والے ہر کوئی جو ہے اپنا نام جو ہے علی رکھ لیتے جیسا کہ بہت سارے چیزوں پہ جو ہے یعنی پیغمبر نے مولا کائنات کے فضائل میں جو یعنی احادیث جو ہے بیان کیے، انہوں نے اس کے مقابلے میں جو ہے کسی کو جو ہے صدیق بنایا، کسی کو جو ہے فاروق بنایا، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ امیر المومنین سے مختص تھا، لیکن انہوں نے جو ہے اپنے لیے مختص کیا۔ تو قرآن میں اگر اس طرح کی جو ہے یعنی نام اگر دیتا یا مثلا کوئی حادثہ جو ہے کسی سے مخصوص کر لیتا
تو بعد میں آنے والے جو ہے قرآن میں کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں. لہٰذا خداوند عالم نے ان چیزوں کو جو ہے ختم کرنے کے لیے کسی کے نام مخصوص طور پر یا کوئی حادثہ جو کسی سے مخصوص کر کے قرآن میں ذکر نہیں کیا، یعنی عمومی طور پر ذکر کیا. اسی وجہ سے جو ہے جتنے بھی ظالم اور جو جابر جو بادشاہ آئے ہیں وہ جو ہے قرآن مجید کو جو ہے یعنی اپنے مقاصد کے لیے معانی میں انہوں نے چینج کیا ہے، لیکن آیات میں وہ چینج نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکے؟ یہی وجہ ہے کیونکہ اس میں جو ہے ان کے اپنے نام کے ذریعے جو ہے وہ کرنے کی، یا مثلا ان کے جو یعنی واقعات ہوا ہے ان کو جو ہے ان سے مربوط کر کے اپنے آپ کو ان کے جو ہے ان آیات کے جو مصادیق بنانے کے جو ہے کوئی ان کے لیے جو ہے موقع فراہم نہیں ہوا. لہٰذا وہ ان چیز کو یعنی اس میں تحریف نہیں کر سکا. اچھا، 6 نمبر پر بس یہ 5 ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب یہ جو ظالم اور جابر جو بادشاہ ہے ان کو جو ہے قرآن میں تو ان کو تحریر کرنے کے، قرآن میں جو ہے اپنے منمانی کے جو یعنی چیزوں کو جو ہے شامل کر کے اسلام کو جو ہے اپنے طور پر چلانے کے جو ہے ان کے لیے جو کوئی موقع نہیں ملا، تو انہوں نے کیا کیا؟ یعنی ان ساروں کا جو ہے یعنی غم و غصہ جو انہوں نے جو ہے اہل بیت علیہ السلام پر، یعنی انہوں نے جو ہے یہ سارے جو ہے کثر قرآن سے نکال کے جو ہے انہوں نے یہ سارے جو ہے اہل بیت علیہ السلام پر نکالا. ٹھیک نہیں ہے؟ تو اہل بیت پر جتنے ظلم جو ہے انہوں نے اہل بیت پر کیا، اہل بیت کو جتنا انہوں نے ستایا اتنا وہ جو قرآن کو جو ہے وہ خوش نہیں کر سکا. یعنی جتنے قساوت قلبی اور جتنے جو ہے یعنی جتنے بھی ان کے استطاعت میں تھے وہ جو ہے ہر قسم کے ظلم جو ہے یعنی اہل بیت کے ساتھ وہ کر سکتے تھے، انہوں نے کیا وہی چیزیں یعنی قرآن کے ساتھ وہ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ اسی وجہ سے کیونکہ قرآن نے جو ان کے لیے جو ہے ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑا جس کے ذریعے سے وہ قرآن پر بھی ظلم کریں. قرآن پر ظلم مطلب کیا؟ یعنی تحریف کریں. پھر جو ہے قرآن یہ جو ہے یعنی بعض جو ہے وہ ہیں. اس کے بعد جو ہے آغاز جو ہے سید ریاض جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن علوم قرآن یا تفسیر جو ہے اس کی جو ترقی کرنے کے جو یعنی اسباب ہے ان میں سے کیا ہے؟ خود قرآن مجید جو ہے کے اندر جو ہے کچھ خصوصیات ہیں، کچھ خصائص ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے مسلمان یعنی میں سے جو یعنی علماء ہے یا مثلا قرآن کی طرف جو رغبت رکھتے ہیں، ان علوم کی طرف جو یعنی توجہ رکھتے ہیں یعنی رغبت رکھتے ہیں، انہوں نے جو ہے ان خصوصیات کی وجہ سے جو ہے قرآن میں جو ہے تحقیق شروع کیا. ان میں سے سب سے پہلے خصوصیت کیا ہے؟ شمولیت القرآن. قرآن میں جو ہے ہر چیز شامل ہے، یعنی قرآن ہر چیز پر مشتمل ہے. لا رد ولا یبس الا فی کتاب مبین، یعنی ہر خشک اور تر کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں ہے. جب قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہر خشک اور تر جو ہے قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، لیکن جب ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں تو ظاہر میں تو ہر خشک تر کا کوئی ذکر نہیں ہے. ظاہر میں کیوں؟ یعنی گنے چنے جو ہے کچھ یعنی احکام جو ہے کچھ چیزیں ہیں، لیکن یعنی ہر چیز کا ذکر نہیں ہے. اب یہاں سے جو ہے یعنی جو مسلمان ہیں، جو علماء ہیں، وہ یعنی اب جو قرآن دعویٰ کے وہ تو یعنی 100% یقینی ہے. لہٰذا اس یقینی باتوں کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے، وہاں تک گہرائی تک پہنچنے کے لیے اب مسلمان کیا کرتے ہیں؟ تو اس میں جو ہے تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب مسلمان جو ہے اس میں جو ہے تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو یعنی قرآن کے مختلف جو علوم ہیں، مختلف جو اسباب ہیں، وہ جو ہے مسلمانوں کو کیا ہو جاتے ہیں؟ وقتاً فوقتاً ان کے جو ہے انکشاف ہو جاتے ہیں. تو آغا فرماتے ہیں بھائی دیکھو یہاں پہ یہ جو شمولیت ہے، شمولیت سے مراد ہمارے یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے کچھ یعنی علوم کے جو ہے فہرست ہو، قرآن نے بعض علوم کو ذکر کیا ہو بس وہی قرآن ہے، ایسا نہیں ہے. شمولیت سے مراد یہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا یعنی صرف بعض علوم کو جو ہے علوم کے جو ہے فہرست بنا کے جو ہے ان کو ذکر کر کے اسی کو قرآن کہہ کے جو ہے ہم اسی پہ عمل کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو انسان کی جو زندگی ہے، جو اس نے جو ہے مشقت اور اس نے جو یعنی مشکلات جھیل کے اپنے زندگی میں جو ہے کوشش کر کے جو چیزیں وہ یعنی ایجاد کرتے ہیں یہ جو اس کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس کو یعنی محدود بعض جو علوم پہ جو ہے وہ یعنی فہرست پر اختصاص کرتے ہیں، اسی پہ جو ہے اکتفا کرتے ہیں تو یہ چیزیں کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں. لہٰذا یعنی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ یعنی صرف کچھ علوم کو جو ہے قرآن میں ذکر کیا ہو، ٹھیک ہے نا. بلکہ اس سے ہمارا مقصد یہ آغا یعنی سید ریاض فرماتے ہیں کہ اس ہمارا مقصد یہ ہے کہ
یہ جو قرآن مجید ہے یہ انسان کی فردی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، دونوں زندگی میں ہر جہت سے، صرف یعنی بعض علوم کو جو ہے ذکر کر کے بعض علوم کے ذریعے انسان ترقی کرے ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کی یا اجتماعی یا فردی، یعنی دونوں جہت سے، ان دونوں زندگی میں، فردی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں ہر جہت سے ہو، فردی زندگی میں بھی ہر جہت سے اور اجتماعی زندگی میں بھی ہر جہت سے جو ہے ہر وہ چیز جس کے جو ہے سعادت جو ہے یعنی انسان کے لیے جو ہے سعادت کا باعث بنتا ہو، جس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنے نفس کی تہذیب کر سکتا ہو، انسان جو ہے ترقی کر سکتا ہو، ان سارے امور پر کیا ہے، یہ قرآن مجید شامل ہے، مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو قرآن یعنی جو انسان کی دنیا کے لیے بھی ہو، آخرت کے لیے بھی ہو، اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی ہو، صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، صرف دنیاوی زندگی میں اس کے لیے فائدہ دے دے، اس کے اقتصاد ٹھیک ہو جائے، اس کی باقی جو چیزیں ہیں صرف وہ ٹھیک ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس کے اخروی دنیا کے لیے بھی کیا ہے، یعنی قرآن مجید نے جو ہے اس میں نجات دینے کے لیے بھی بہت سارے مہم امور کو جو ہے یعنی قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ کیا ہے قرآن مجید نے جو ہے صرف یعنی انسان کو جو ہے یعنی قاعدہ کلیہ دیا، جس طرح فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسا راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، جو انسان سیدھے راستے پر چلنے کی جو ہے ہمت رکھتا ہو، وہ کوشش کرے، رغبت رکھتا ہو کہ میں یعنی سیدھے راستے پہ چلوں، تو اس کے لیے جو ہے کیا ہے قرآن مجید ہدایت دے دیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ جیسا کہ مثلا وہ شروع میں ہے نا یہ ہدی للمتقین، وہ والی آیت، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتے ہیں، بھائی دیکھو اگر انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے ہے تو دنیا میں جو ہے اکثر جو ہے لوگ جو ہے قرآن سے ہدایت نہیں پا رہے ہیں، یعنی انسانوں کی اکثریت کیا اس وقت قرآن کو ہی نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو یہاں پہ قرآن تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے انسانیت کے لیے جو ہے ہدایت کے لیے ہے، تو یہاں پہ جواب یہی ہے قرآن ان کے لیے ہے جو یعنی ہدایت خود چاہتا ہو، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ خود قرآن یعنی جا کے جو ہے کسی کو ہدایت نہیں دیتا ہے، بلکہ کیا ہے خود انسان جو ہے ہدایت یعنی اپنے آپ کو جو ہے ہدایت کے راستے پر یعنی چلنا چاہیں تو قرآن کے پاس آئیں، تب قرآن اس کو جو ہے راستہ دکھائیں گے، اگر کوئی جو ہے قرآن کے پاس جائیں نہیں تو قرآن اس کو کیسے راستے دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہیں پہ کہتے ہیں کہ قل ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی قرآن جو ہے یہ قرآن مجید جو ہے ایسا راستہ دکھاتے ہیں جو بالکل کیا ہے سیدھا ہے، یہ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو سیدھا راستے پر چلنا چاہتا ہو، جو چلنا نہیں چاہتا ہے تو ان کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اور یہی ہمارا شمولیت القرآن سے مراد ہے، یعنی یہ جو یعنی ذکر کیا ان میں جو ہے اب عام طور پر یہ جو جتنے ابھی ہم نے جو یعنی یہاں پہ جو ذکر کیا ان کا جو خلاصہ ہے، خلاصہ کے طور پر آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے وہ کن چیزوں پر مشتمل، تو فرماتے ہیں نمبر 1 اسلامی عقیدہ کے اصول پر مشتمل ہے، جیسا کہ کیا ہے توحید ہے، نبوت ہے، معاد ہے، امامت ہے، ولایت ہے، اسی طرح باقی عقیدے سے مربوط یعنی جتنے بھی چیزیں ہیں جو کیا ہے عقیدے سے مربوط ہیں وہ کیا ہے قرآن مجید میں جو ہے موجود ہے، لہٰذا ان یعنی عقائد اور ان عقائد سے مربوط ان تعالیم کی وجہ سے جو ہے یہ یعنی علوم قرآن جو ہے ترقی کیا، انہوں نے جو ہے نشو و نما پایا۔ دوسرا جو ہے تربیتی پہلو پر مشتمل ہے قرآن مجید، قرآن جو ہے ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان کی جو ہے اگر وہ انسان جو ہدایت کرنا اپنے آپ کو جو ہے ہدایت کے راستے پر جو ہے خود جو ہے چلنا چاہیں تو اس کی جو تربیت کے لیے جو ہے قرآن مجید میں جو ہے ہر چیز موجود ہے، اور ہر وہ کام جس سے وہ اخلاقی بلندی کو چھوئے، یعنی ہر وہ چیز جو اخلاقی بلندی کو چھوئے اور ہر انسان کی جو ہے نفس کی تہذیب ہو جائے، وہ سارے امور جو ہے وہ سارے اسباب جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، لہٰذا اگر کوئی تہذیب کرنا چاہیں، کوئی جو ہے اخلاقی جو ہے بلندی تک پہنچنا چاہیں تو اس کے لیے جو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں علوم قرآن کو جو ہے پڑھنے کی وہ حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں سے جو ہے مسلمانوں نے جو ہے علوم قرآن کو جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے علم کے اعتبار سے جو ہے ان کو تدوین کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ تیسرے نمبر پر بعض احکام شرعیہ کے مجموعہ اور قوانین ہے جو کہ انسان کے رہن سہن، انسان کے سلوک، رہن سہن
اٹھنا بیٹھنا، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یعنی تعلقات رکھنا، یعنی اجتماعی طور پر تعلقات رکھنا، فردی طور پر مثلا ہر ایک فردی طور پر ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، یا اجتماعی طور پر مثلا مسلمان جو ہے کب مسلمان مثلا اسلام کے نام پر مثلا جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے تعلقات رکھنا، مثلا اسلام مسلمان اور مثلا یہودی یا مسلمان دوسرے ادیان کے ساتھ جو ہے تعلقات پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ اجتماعی ہے۔ ہاں یہ جو اجتماعی زندگی ہے، ہاں ان کے جو اصول ہے، ان کے جو قواعد اور ضوابط ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں موجود ہے۔ لہٰذا یعنی ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جو ہے فردی چاہے وہ زندگی گزار رہا ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی گزار رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس زندگی کو بہترین بنانے کے لیے جو اصول ہے، جو قواعد ہے، جو قرآن نے ذکر کیا ہے، اس کو قرآن یعنی لے لہٰذا جب ان اصول کو ہم یعنی لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ قواعد اور ضوابط جب ہم لیں گے، تو ہمیں کیا ہے؟ علوم قرآن کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے قرآن، جب علوم قرآن پڑھتا ہے تو وہاں سے کیا ہے؟ ان علوم کو جو ہے ترقی جو ہے مل گئی۔ والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی العالمین، محمد و آل محمد۔